بلوچستان کے ایک عالم تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں دور حدیث کے اندر پڑھائی کر رہا تھا، آخری سال تھا، تو میں نے اس سال ایک خواب دیکھا کہ ہماری دور حدیث کلاس کے طلباء گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں اور گھوڑے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو ہماری کلاس کے طلباء ہیں، حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، اگر میں بھی ان کا شاگرد ہوں میرے پاس بھی گھوڑا ہونا چاہیے تھا، میں بھی ہوا کے اندر اڑتا، لیکن میں ان طلباء کے اندر موجود نہیں تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، اچانک اوپر سے آواز آئی کہ یہ شاگردی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہواؤں کے اندر اڑنا، یہ گھوڑے کی سواری شاگردی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب وہ بلوچستان کے عالم جب صبح کے وقت بیدار ہوئے، ان کی آنکھ کھلی تو حیران پریشان کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اب جو طلباء اس عالم کو خواب کے اندر نظر آئے تھے، وہ تمام کے تمام طلباء حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کر چکے تھے اور ان کی مجلس کے اندر جا کے روزانہ فیض لیا کرتے تھے۔ اب یہ طالب علم سوچنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاگردی کی وجہ سے نہیں، کہ آپ کو جو سواری نصیب ہو سکتی ہے وہ اصلاحی تعلق کی وجہ سے، بیعت کی وجہ سے یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کے وقت پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور سبق پڑھا کے واپس جانے لگے تو انہوں نے عرض کی، حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد آنا، میرے کمرے کے اندر اور حضرات بھی آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، تو آپ کو بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ طالب علم، وہ عالم کہتے ہیں، میں عصر کی نماز پڑھ کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے اندر پہنچا تو وہ کمرہ مکمل مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مجھے ایک کونے کے اندر بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چادر رومال بچھائی اور فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ اب یہ عالم فرماتے کہ میں کونے کے اندر تھا، میرا ہاتھ چادر تک نہیں پہنچ رہا تھا، میں حیران پریشان کہ آج بھی میں ان اللہ والے کی غلامی کے اندر نہیں آ سکتا۔ چنانچہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے اوپر نظر پڑی، استاد نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، بیٹا کیا آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا؟ تو میں نے عرض کیا، استاد محترم میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، رومال چھوٹا ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک رومال پڑا تھا جو حضرت مدنی کا استعمال شدہ تھا، آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ رومال اٹھایا اور رومال اٹھا کے اس طالب علم کی طرف یوں پھینکا۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب میرے استاد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رومال پھینکا، وہ رومال میرے سینے کے ساتھ لگا، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ اب رومال لگنے سے بندہ بے ہوش ہوتا ہے؟ رومال لگنے کی وجہ سے بندے کے اوپر غشی کا دورہ پڑتا ہے؟ نہیں، اس رومال کے اندر اتنا فیض تھا، اس رومال کے اندر نسبت کا نور اتنا داخل ہو چکا تھا کہ وہ طالب علم جو دور حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کا سبق روزانہ پڑھتا تھا، وہ ان فیوزات کو، ان نعمتوں کو، باطنی توجہات کو برداشت نہ کر سکا۔ تو مشائخ اعظام بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رومال کے ساتھ فیض منتقل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہاتھ کے ذریعے فیض منتقل فرماتے تھے، کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی مبارک آنکھوں کے ذریعے صحابہ کرام کے اندر فیض منتقل فرمایا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بری نظر کا لگ جانا حق ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر بد بھی لگ سکتی ہے اور نیک نظر بھی لگ سکتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں نے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے مکمل بیان کیا تھا، وہ حضرات کو یاد ہوگا کہ نظر بد کے کتنے برے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو اچھی نظر بھی لگتی ہے اور بری نظر بھی لگتی ہے۔ جب انسان کو بری نظر لگ سکتی ہے، اگر انسان کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر آ جائے، جن کا مقصد ہی اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہوتی ہے، جب بندہ ان کی نظروں میں آتا ہے، ان کی نظر اپنا کام دکھاتی ہے، اثر دکھاتی ہے، اور انسان ان کی نظروں کے اندر آنے کی وجہ سے پھر اللہ والا بن جاتا ہے۔ مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے فرمایا کرتے تھے، لوگوں اللہ والوں کے سامنے رہا کرو، اللہ کرے تمہیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ جب اللہ والوں کی نظر لگتی ہے تو پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ والوں کی نظر بدکار اور فاسق لوگوں کے اوپر پڑتی ہے تو اللہ والوں کی نظر ان کو نیک بنا دیتی ہے۔ والجاہل عالما، اللہ والوں کی نظر کسی جاہل کے اوپر پڑتی ہے، اللہ جاہل کو عالم بنا دیتے ہیں۔ والکافر مؤمنہ، اور جب کسی کافر کے اوپر اللہ والے کی نظر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کافر کو مومن بنا دیتے ہیں۔